بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس 8 آج ہمارا اسائنمنٹ نمبر 2 کا ڈے 1 ہے، سبجیکٹ اردو لٹریچر۔ ہمارے میقات دوم کا کام پچھلے ہفتے شروع ہو چکا ہے، جس میں نے آپ کو پہلے سبق پڑھ سمجھایا تھا سیانہ بادشاہ، جو ایک بادشاہ نے عقل مندی کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے فیصلے سے 4 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہونے سے رہ گیا تھا، اور بادشاہ کی دانائی کی سب نے تعریف کی تھی۔ بچوں، اس کے بعد ہم نے ڈے 2 کا جو اسائنمنٹ کیا تھا، اس میں ہمارا سوال نمبر الفاظ مانے تھے سیانہ بادشاہ کے، اور سوال نمبر 1 کا کام کیا تھا ہم نے۔ آئیے ہم آج کا آپ کا اسائنمنٹ دیکھتے ہیں۔ ہمارے اسائنمنٹ نمبر 2 کا ڈے 1 ہے، جس میں آپ کو یہ اسائنمنٹ دیا گیا ہوگا۔ سبق سیانہ بادشاہ کے 2 سوال کرنے ہیں اس دفعہ آپ کو۔ سوال نمبر 2 ہے بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا، اور سوال نمبر 3 اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو آئیے بچوں، ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں آج کے۔ اپنی کاپیاں نکال لیجئے، کام میں صفائی کا خیال رکھیے گا۔ ہر صفحے پر لازمی تاریخ ڈالنی ہے آپ نے، اور ہر صفحے پر علیحدہ کام کرنا ہے، صاف ستھرا کام کرنا ہے۔ آئیے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے، بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جی، کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو بہت اچھی طرح آنا چاہیے اس سوال کا جواب۔ نہیں آتا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آئیے، اس سوال کا کیا جواب ہے؟ جواب ہے، جب وہ چاروں بھائی اپنی تکرار کا فیصلہ کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس پہنچے تو پہلے تو ان کی بات سن کر بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اور پھر جب بات اس کی سمجھ میں آئی تو اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ جس کے پاس ہیرے جواہرات آئے ہیں وہ ان کو لے لے، جس کے پاس سونا آیا ہے وہ سونا لے لے، اور جس کے بچوں یہاں تک کا جواب آپ اس سلائیڈ کی مدد سے مکمل کر لیجئے۔ جو بچے کام مکمل یہاں تک نہیں کر پائے وہ ویڈیو کو پاز کریں گے، اپنا کام مکمل کریں گے، پھر ویڈیو کو آگے بڑھا کے دیکھیے گا۔ جس کے پاس مٹی پتھر آئے ہیں وہ باپ کی زمینیں سنبھال لے، اور جسے ہڈیاں ملی ہیں وہ جانور یعنی مویشی سنبھال لے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہوئے اور اس کی دانائی کی تعریف کرنے لگے۔ بچوں، یہ سوال نمبر 2 کا جواب یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ اس سلائیڈ کی مدد سے اپنا جواب مکمل کیجئے، شاباش۔ اب میں سوال نمبر 3 لکھوا رہی ہوں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے بچوں، اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ جس کے نصیب میں جو ہے وہی اسے ملے گا۔ نصیب سے کم یا زیادہ کسی کو نہیں ملتا، لہٰذا خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو ملے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ کمی و بیشی کا شکوہ کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ خالق ہمارا نصیب ہمارے ساتھ ہی دنیا میں بھی بھیج دیتا ہے، لہٰذا عقل و دانائی سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ بچوں، یہ سوال نمبر 3 کا جواب تھا۔ اس سلائیڈ کی مدد سے اپنا آج کا کام مکمل کر لیجیے گا۔ کام میں صفائی کا خیال رکھیے گا۔ سوال ہمیشہ آپ لوگ اپنی کاپی میں بلیک پین سے لکھتے ہیں اور جواب بلو پین سے لکھا جاتا ہے۔ اسی انداز میں آپ اپنا کام کاپی میں مکمل کر لیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارا آج کا کام یہیں تک تھا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔